वर صغیر کے ادبی افق کے تابندہ ستارے امرتا پریتم اور ساحر لدھیانوی اگرچہ خواہش کے باوجود ایک نہ ہو پائے، لیکن دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی محبت کی کہانی زندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو محبت اور احترام ساحر اپنی ماں صفدر بیگم کے لیے رکھتا تھا، اس کے باعث وہ کسی دوسری عورت کو توجہ دینے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ امرتا پریتم وہ واحد عورت تھی جسے ساحر نے اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ توجہ اور چاہت دی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں دونوں شادی کے بندھن میں نہ بن سکے۔ امرتا پریتم معروف بھارتی شاعرہ اور ناول نگار تھیں۔ وہ گوجرانوالا میں پیدا ہوئیں۔ ان کی 100 سے زائد کتابیں شائع ہوئیں، جن میں شاعری کے علاوہ کہانیوں کے مجموعے، ناول اور تنقیدی مضامین کے انتخابات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم بارے ان کے ایک ناول پنجر پر فلم بھی بن چکی ہے۔ وہ بھارتی ایوان بالا کی رکن بھی رہیں اور انہیں پدم شری کا اعلیٰ ترین بھارتی اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ اور دیگر اعزازات بھی ملے، جن میں پنجابی ادب کے لیے گیان پیٹھ ایوارڈ بھی شامل ہے۔ ساحر لدھیانوی کے ساتھ امرتا پریتم کا معاشقہ ادبی دنیا کے مشہور معاشقوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی تفصیل ان کی کتاب بعنوان رسیدی ٹکٹ میں موجود ہے۔ سن 1944 میں مشہور شاعر اور فلمی گیت ساز ساحر لدھیانوی اور امرتا پریتم لاہور اور دہلی کے بیچ واقع گاؤں پریت نگر میں ایک مشاعرے کے دوران ایک دوسرے سے ملے۔ ساحر مشہور اور وجیح تھا، امرتا بھی اپنی خوبصورتی کے باعث پرکشش تھی۔ یہ قصہ بھی مشہور محبت کی داستانوں کی بانی شروع ہوا۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے مدھم روشنی والے کمرے میں ملی، لیکن اس کے بعد ان دونوں کی محبت کی کہانی میں سب کچھ تھا، لیکن روایتی پن نہیں تھا۔ امرتا پریتم جب ساحر سے ملی تو اس وقت وہ پریتم سنگھ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بن چکی تھی۔ امرتا کی شادی بچپن میں ہی پریتم سنگھ سے طے ہو گئی تھی اور یہ بندھن کوئی خوشگوار نہیں تھا۔ امرتا کا ساحر سے رشتہ ان خطوط سے واضح ہوتا ہے جو انہوں نے ایک دوسرے کو لکھے۔ ساحر لاہور میں اور امرتا دہلی میں رہتی تھی۔ اپنے درمیان فاصلے کے خلیج کو دونوں نے الفاظ کے پل سے کاٹا۔ ان کے لکھے گئے خطوط سے واضح ہوتا ہے کہ امرتا ساحر کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ ساحر کو میرا شاعر، میرا محبوب، میرا خدا اور میرا دیوتا کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ساحر ایک عوامی شاعر نامی کتاب کے مصنف اکشے مانوانی کا ماننا ہے کہ امرتا وہ واحد عورت تھی جس نے ساحر لدھیانوی کو اکیلے رہنے کا فیصلہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ امرتا ہی تھی جس کے بارے میں ساحر نے ایک بار اپنی ماں سے کہا تھا کہ امرتا پریتم آپ کی بہو بن سکتی تھی۔ اس کے باوجود ساحر نے کبھی امرتا سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ ان کے درمیان محبت فاصلوں کی دوری پر تھی اور ساحر لدھیانوی اس فاصلے کو کم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو خطوط لکھتے تھے، کئی دفعہ وہ چھپ کر ایک دوسرے سے ملے بھی، لیکن اس محبت میں الفاظ سے زیادہ خاموشی تھی۔ اپنی سوانح عمری رسیدی ٹکٹ میں امرتا پریتم لکھتی ہیں کہ کیسے وہ اور ساحر خاموشی سے بیٹھے ایک دوسرے کو گھنٹوں تکتے رہتے اور ساحر سگریٹ پر سگریٹ سلگاتا رہتا۔ جب وہ چلا جاتا تو امرتا بجھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اٹھاتے جو ساحر پی کر چھوڑ جاتا تھا۔ امرتا ان ٹکڑوں کو دوبارہ سلگاتی اور سگریٹ کے ان ٹکڑوں پر موجود ساحر کے اندیکھے ہونٹوں کے نقوش پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتی۔ اصل میں مسائل بہت تھے۔ ایک زمانہ تھا جب ساحر اور امرتا دونوں لاہور میں رہتے تھے، لیکن جلد ہی ساحر ممبئی چلا گیا اور تقسیم کے بعد امرتا اپنے خاوند کے ساتھ دہلی چلی گئی۔ امرتا اپنی شادی ختم کرنے کے لیے تیار تھی۔ ساحر کی طرف سے کسی شے کے باوجود اس نے شوہر کو تو چھوڑ ہی دیا تھا اور وہ دہلی میں اپنے دانشورانہ اور شاعرانہ قد کو بھی چھوڑ دیتی اگر اسے ساحر مل جاتا۔ ساحر امرتا کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ امرتا نے اپنی سوانح عمری رسیدی ٹکٹ میں ساحر سے اپنی محبت کو چھپایا نہیں۔ دوسری جانب ساحر اپنے اور امرتا کے ایک ساتھ مستقبل کے بارے میں اتنا پراعتماد نہیں تھا، لیکن امرتا کی کشش اتنی تو ضرور تھی کہ ساحر کے قلم سے اس کے چند خوبصورت ترین اشعار لکھوا گئے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کیونکہ شاعر اپنے شاعرانہ فن کی اوج پر تبھی محسوس ہوتا ہے جب وہ معاشرے پر چوٹ کر رہا ہو اور اس کے سیاسی آدرش کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہو۔ ساحر کی شاعری میں محبت کی حیثیت ثانوی تھی، پھر بھی امرتا اور ان دونوں کی نامکمل محبت نے اسے فلم دوز کا چاند کے لیے محفل سے اٹھ جانے والوں لکھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ اکشے مانوانی کے مطابق یہ گانا ساحر اور امرتا کی ملاقات کے بعد لکھا گیا۔ وہ اپنے دیرینہ ساتھی فنکار اور شاعر امروز کے ساتھ تھی۔ دونوں سن 1964 میں ساحر سے ملاقات کے لیے ممبئی آئے۔ امرتا کو ایک دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ کر ساحر کے دل میں جو صدا بلند ہوئی اس نے ان اشعار میں ڈھالا۔ محفل سے اٹھ جانے والوں تم لوگوں پر کیا الزام، تم آباد گھروں کے واسی، میں آوارہ اور بدنام۔ گو یہاں ساحر امرتا کے ساتھ اپنی محبت کی کہانی میں خود کو ایک دکھی ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی محبت کا اختتام تب ہوا جب ساحر گلوکارہ سدھا ملہوترا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب ساحر اور امرتا کی محبت بھری کہانی ختم ہوئی تو اس وقت ساحر کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پر ایک کم گو انسان تھا اور عورتوں کے ساتھ معاشقوں کے باوجود وہ کسی کے سامنے اپنے جذبات اور احساسات کھل کر بیان نہیں کرتا تھا۔ امرتا اور ساحر کے محبت کے رشتے کے دوران امرتا نے ایک مختصر کہانی بھی لکھی تھی جو اس کی ساحر کے ساتھ پہلی ملاقات کا عکس تھی۔ اس نے کچھ عرصے سے ساحر کی جانب سے کچھ نہیں سنا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کی کہانی ساحر کو رد عمل دینے پر مجبور کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ساحر نے اپنے دوستوں سے بھی کچھ نہیں کہا، اس نے جواب میں بھی کچھ تحریر نہیں کیا۔ بعد میں اس نے امرتا کو بتایا کہ اسے وہ کہانی بے حد اچھی لگی تھی، لیکن اس نے اس کا جواب اس ڈر سے نہیں دیا کہ کہیں اس کے دوست اس کا مذاق نہ اڑائے۔
कुछ लोगों का मानना है कि साहिर के औरतों के साथ ताल्लुकात इसकी अपनी मां के साथ रिश्ते की वजह से उस्तवार नहीं रह पाते थे, जो साहिर की ज़िंदगी पर गहरा असर रखती थी। इसने अपने तशद्दुद पसंद खावंद को छोड़कर खुद साहिर की परवरिश की थी। साहिर ये बात कभी नहीं भूला कि उसकी मां ने इसकी हिफाजत करते हुए किस कदर मसाइब झेले। फिल्म साज विनय शुक्ला ने साहिर से पहली फिल्म के लिए गीत लिखवाए। शुक्ला का मानना है कि साहिर का किसी भी खातून के साथ देर पर रिश्ता कायम करने में नाकामी की वजह इसकी अपनी मां के साथ जुनून की हद तक मोहब्बत थी। ये वो रिश्ता नहीं था जिसका इख्तिताम खुशगवार हुआ, बल्कि ये बहुत से तरीक़ों से गैर रवायती था। इनका रिश्ता ममनूआ रिवायात की गोद में परवान चढ़ा और फिर भी बेहद पाक था, क्योंकि यह खामोशियों और खतूत पर मबनी था। तेज़ी से अधूरी तकमील की जाने बढ़ने के बावजूद ये प्यार का एक ऐसा रिश्ता था जिसने दो इंसानों की ज़िंदगी में अपना गहरा नक्श छोड़ा। जिन दो इंसानों ने मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ किया वो आज भी हमारी यादों में ज़िंदा है। इसके बावजूद कि साहिर ने हमेशा इस मोहब्बत के बारे में राज़दारी बरती, अपनी सवानी उम्र में अमरता एक वाक़े को याद करती है जब वो और साहिर इकट्ठे थे। साहिर की तबीयत ख़राब थी। अमरता इसके बिस्तर के सरहाने बैठ गई और विक्स के मरहम को इसकी छाती और बाजुओं पर मला। इस लम्हे की रोमानियत को याद करते हुए अमरता ने लिखा कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस लम्हे में ही हमेशा जिंदा रहूँ। अमरता प्रीतम ने 86 वर्ष उम्र पाई और 31 अक्टूबर सन 2005 को जहान फ़ानी से कूच किया, जबकि साहिर ने सिर्फ 59 वर्ष की उम्र में 25 अक्टूबर सन 1980 को मुंबई में वफात पाई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।